بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسلامی عقائد کتاب ہے، اس کا 8واں باب شروع ہو رہا اور صفحہ نمبر 147 ہے۔ یہ سکرین پہ شیئر ہو رہی ہے کتاب، اس کا صفحہ نمبر 127 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 147 جی، کتب الہیہ کا بیان۔ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر جو کتابیں اور صحیفے نازل کیے وہ سب حق ہیں اور ان پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اور صحیفے انبیاء و مرسلین پر نازل فرمائے ان کی تعداد بعض روایتوں کے مطابق 104 ہے۔ ان میں سے چھوٹے چھوٹے 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پر اور 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر اور 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور 10 حضرت آدم علیہ السلام پر اترے، اور بڑی اور مشہور کتابیں توراۃ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، اور قرآن کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے اور گزشتہ تمام آسمانی کتابوں اور صحیفوں کے لیے ناسخ ہے، یعنی اس کی وجہ سے پہلی ساری کتابیں منسوخ ہو گئیں۔ دیگر کتابیں اور صحیفے صرف مضمون کے اعتبار سے معجز تھے، جبکہ قرآن پاک نظم یعنی لفظ اور معنی دونوں کے اعتبار سے معجز ہے۔ معجز کا مطلب ہوتا ہے نا معجزہ، باقیوں کو عاجز کر دینے والی چیز، تو یہ گویا کہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو باقی جو کتابیں تھیں ان میں الفاظ تو معجز نہیں تھے، یعنی ان جیسے الفاظ کوئی نہیں لا سکتا، یہ تو نہیں تھا، لیکن وہ مضمون ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، تو ایسا مضمون کوئی نہیں بیان کر سکتا تھا۔ اور قرآن کریم کے اندر مضمون اور لفظ دونوں ہی معجز ہیں۔ یعنی قرآن نے جو چیلنج کیا نا کہ اس جیسی 10 صورتیں بنا لاؤ، اس جیسا قرآن لے کے آؤ، پھر کہا 10 صورتیں بنا لو، پھر کہا 10 آیتیں لے آؤ، پھر کہا ایک صورت ہی کوئی بنا لو، تو 3 آیتیں۔ تو اس طرح کے الفاظ کی فصاحت و بلاغت سے بھی سارے فصحاء اور بلغاء عاجز رہے، تو قرآن کا معجزہ لفظ بھی ہیں، معنی بھی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورہ بقرہ کے اندر ہے وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ یہاں سورت کا چیلنج ہے۔ اسی طرح سورت ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے چیلنج دیا ہے، اسی طرح سورت غالباً سورہ یونس میں بھی ہے، سورہ ہود کے دوسرے رکوع میں تو ہے۔ قرآن پاک کے علاوہ جو کتابیں اس وقت یہود و نصارہ کے ہاتھ میں ہیں ہم پر ان کی تصدیق لازم نہیں۔ ہم فقط اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ جو تورات اور انجیل اور زبور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھیں وہ برحق تھی، اور اس زمان یہ مائک بند کر لیں، بعض بچوں کی آواز آ رہی ہے بیچ میں۔ توریت اور تورات ایک ہی بات ہے۔ یہ جو کتابیں تھیں توریت، انجیل، زبور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر نازل فرمائی تھیں وہ برحق تھیں، اور اس زمانہ کے لوگوں پر اس پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا فرض تھا۔ اسی طرح ہم بھی ان تمام کتابوں پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر اتاری، لیکن موجودہ توریت اور انجیل سب تحریف شدہ ہیں، یعنی اس میں بہت تبدیلیاں ہو گئیں۔ قرآن و حدیث سے ان میں تحریف ہونا ثابت ہے، اس لیے اس میں وہی حصہ ماننے کے قابل ہے جس کی تصدیق ہم کو قرآن و حدیث سے ملتی ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، بعض یہود پھیرتے ہیں بات کو اس کے ٹھکانے سے، یعنی بدلتے ہیں اور تحریف کرتے ہیں۔ ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا به ثمنا قلیلا، سو خرابی ہے ان کے لیے جو لکھتے ہیں کتاب اپنے ہاتھ سے پھر کہہ دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے تاکہ لیں اس پر تھوڑی سی قیمت۔ نمبر 2، جو قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی اور نہ ہی ممکن ہے۔ قرآن پاک میں ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے
اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وانہ لکتاب عزیز لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ جن لوگوں نے انکار کیا ذکر کا جب وہ ان کے پاس آیا، حالانکہ وہ تو غلبہ والی کتاب ہے جس میں جھوٹ نہ آگے سے داخل ہو اور نہ پیچھے سے، اتاری ہوئی ہے حکمت والے اور تعریف والے کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو جو یہ خصوصی وصف اور خصوصی حفاظت عطا فرمائی، یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں ایک شوشہ کی بھی تحریف اور تبدیلی ممکن نہیں ہوئی، اور قرآن جیسے نازل ہوا تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ قرآن پاک میں تحریف کیے جانے کو ماننا اور اس کا قول کرنا کفر ہے، یعنی کہ یہ کہنا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، تبدیلی ہو گئی ہے، اب یہ اصلی نہیں رہا، یہ کفر کی بات ہے۔ تو پہلی کتابوں کو ہم جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ جتنی بھی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ان پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ کتابیں اب جو موجود ہیں تو اب وہ بعینی ہی اسی شکل میں ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھیں، تو یہ ماننا کوئی ضروری نہیں، بلکہ یہ تو ثابت شدہ ہے، حقیقت ہے کہ اس میں بہت سی تبدیلیاں ہو گئی ہیں۔ آپ بائبل جس کو کتاب مقدس بھی کہتے ہیں، اور اس بائبل کے اندر ساری کتابیں موجود ہیں، تورات، انجیل، زبور اور صحیفے بھی ہیں۔ اس کو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید کے نام سے، تو اس بائبل کے اندر یہ ساری پہلے والی قرآن پاک سے پہلے والی ساری کتابیں موجود ہیں۔ اور بائبل کے اگر آپ کوئی 400 سال کے نسخے ایڈیشن اکٹھے کر لیں تو ان میں آپس میں بہت فرق ہے، اور پھر جو موجودہ 1 سال کا چھپا ہوا نسخہ ہے اس میں آپس میں ایک انجیل 4 لوگوں نے انجیل لکھی تھی، تو ایک انجیل میں کچھ اور لکھا ہے، دوسری انجیل میں اسی کے برخلاف کچھ اور لکھا ہوا۔ تو جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید ہے، یہ جو انجیل سے پہلے والی کتابیں ہیں ساری، ان کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، اور انجیل کو اناجیل اربع، 4 انجیلیں جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے عہد نامہ جدید۔ یہودی جو ہیں وہ اس انجیل کو نہیں مانتے، چونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے قائل نہیں ہے، تو وہ ان اناجیل کو بھی نہیں مانتے، پہلی کتابوں کو مانتے ہیں۔ اور جو عیسائی ہیں وہ انجیل کو بھی مانتے ہیں اور باقی کتابوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو بائبل جو کتاب مقدس کے نام سے چھاپتے ہیں، اردو میں بھی چھپتی ہے اور انگریزی میں بھی، اس پر عیسائیوں کا تو ساری کتاب پر ایمان ہے، اور یہودیوں کا جو ہے عہد نامہ قدیم پر ہے، عہد نامہ جدید پر نہیں۔ نواں باب ہے جنات کا بیان۔ جنات بھی اللہ تعالیٰ کی ایک لطیف مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے بہت پہلے آگ سے بنایا تھا۔ قرآن پاک میں ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ۔ اور بنایا ہم نے انسان کو کھنکھناتے سنے ہوئے گارے سے، اور جنوں کو بنایا ہم نے اس سے پہلے لو کی آگ سے۔ آگ سے بنایا جنات کو، اور انسان کو بنایا مٹی سے، مٹی کا گارا بنایا، گارے سے جسم بنایا، جسم میں پھر روح پھونکے، تو اسی کو مختلف الفاظ سے تعبیر کر دیا گیا۔ جنوں کے لیے بھی جسم بمنزلہ لباس کے ہوتا ہے، اور وہ مختلف جسم اختیار کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ یہ سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں، یعنی جیسے ہم لباس بدلتے ہیں تو وہ اپنا جسم بدل سکتے ہیں، کسی بھی جسم میں وہ آ سکتے ہیں۔ ہمارا جسم تو ہم نہیں بدل سکتے نا کہ ایک جسم کو چھوڑ کر دوسرے جسم میں منتقل ہو جائے، تو جنوں کا جسم ایسے ہی سمجھ رہے ہیں جیسے لباس ہے، وہ کسی بھی لباس میں آ سکتے ہیں۔ تو حدیث سے یہ بھی ثابت ہے کہ وہ سانپ کی شکل بھی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کھانے پینے کے بھی محتاج ہوتے ہیں، اور ان میں نر و مادہ بھی ہوتے ہیں، اور ان میں توالد اور تناسل بھی چلتا ہے، ان کے آگے میاں بیوی، اور پھر آگے ان کا نکاح کا سلسلہ، اور پھر آگے اولاد، یہ سارا بھی ہے ان میں۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کے مکلف ہیں، پابند ہیں کہ اللہ کے احکام، وہ بھی نماز بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، وہ بھی احکام پہ چلیں گے، حلال حرام کی پابندیاں ان کے لیے بھی ہیں۔ ابلیس جس نے حضرت آدم علیہ السلام کے آگے جھکنے کے حکم الہی سے سرتابی کی اور انسانوں کو بہکانے کے لیے مہلت حاصل کی، جنات میں سے تھا۔ ہاں
ہاں ظاہر ہے اوقات صوم و صلات کے اوقات تو ان کے وہی ہیں جہاں پہ رہتے ہیں وہ. ہاں جی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اور جب کہا ہم نے فرشتوں کو ابلیس سمیت سجدہ کرو آدم کو، تو وہ سجدہ میں گر پڑے سوائے ابلیس کے، وہ تھا جنوں میں سے، سو نافرمانی کی اس نے اپنے رب کے حکم کی. اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، تجھ کو کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھ کو حکم دیا؟ تو اس نے جواب دیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں آدم سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے بنایا ہے اور آپ نے اس کو گارے سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کے نافرمانی کا منشا تکبر تھا. ابا واستکبر وکان من الکافرین، ابلیس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تکبر کی وجہ سے وہ کبھی توبہ پر آمادہ نہیں ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے مخلوق کو بہکانے کی قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی. اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت اس کو مہلت دے دی گئی، لیکن اس کا انجام بتا دیا. قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. اللہ تعالیٰ نے اسے کہا تو نکل یہاں سے برے حال میں مردود ہو کر، جو کوئی انسانوں میں سے تیری راہ پر چلے گا تو میں ضرور بھر دوں گا دوزخ کو تم سب سے. اب یہ شیطان کی عادت ہے اور شیطانی لوگوں کا سمجھ لیں، اگر کوئی انسانوں میں سے ایسا کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، جس کو اپنی غلطی واضح ہو گئی، پتہ چل گیا میں غلط تھا اور اس کی سزا کا بھی پتہ چل گیا، پھر بھی وہ توبہ کرنے کی بجائے کہ اللہ مجھے معاف کر دے. غلطی دیکھیں آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی نا، شیطان نے بہکایا اور کوشش کی اور وہ ان کے چکر میں آ گئے اور انہوں نے وہ دانہ کھا لیا جس سے منع کیا تھا. غلطی ہے آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، غلطی شیطان سے بھی ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام سے غلطی جب پتہ چلا تو فوراً توبہ کی اور توبہ کرتے رہے جب تک کہ اللہ نے معافی کا اعلان نہیں کر دیا. اور شیطان کو غلطی کا پتہ چلا تو اس نے بجائے توبہ کرنے کے وہ مہلت مانگی کہ اچھا میں اکیلا جہنم میں نہ جاؤں، باقیوں کو بھی لے کے جاؤں. تو غلطی ہو جانا یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، غلطی انسان ہے، ہوتی رہتی ہے. بری بات اور بڑی بات یہ ہے کہ بندہ غلطی ہونے کے بعد اس پہ اڑا رہے اور توبہ نہ کرے. پتہ نہیں، ذہن میں نہیں ایسی بات. انسانوں کی طرح جنات بھی مکلف ہیں اور اخروی نجات کے لیے ہدایت کے محتاج ہیں. ان میں سے بھی مسلمان، کافر اور فاسق سب طرح کے ہوتے ہیں، اور ان کا انجام بھی انسانوں کی طرح ہوگا کہ مسلمان جن جنت میں جائیں گے اور کافر جن جہنم میں جائیں گے. یہ بھی انسانی نبیوں کی لائی ہوئی ہدایت کے پابند ہیں. یعنی جنات میں الگ سے نبی کوئی جنات میں سے نہیں آیا، جنات بھی جو انسانوں کے پاس نبی آئے ہیں اسی نبی کی شریعت کے پابند جنات بھی ہیں. قرآن پاک میں ہے، ترجمہ ہے آیات مبارکہ کا، اور جب کہ ہم جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف لے آئے جو قرآن سننے لگے تھے، غرض جب وہ لوگ قرآن کے پاس آ پہنچے تو کہنے لگے کہ خاموش رہو. پھر جب قرآن پڑھا جا چکا تو وہ لوگ اپنی قوم کے پاس خبر پہنچانے کے لیے گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم ایک کتاب سن کر آئے ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اے ہماری قوم، تم اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا مانو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے محفوظ رکھے گا. اور جو شخص اللہ کی طرف بلانے والے کا کہنا نہ مانے گا تو وہ زمین میں خدا کو ہرا نہیں سکتا اور خدا کے سوا اور کوئی اس کا حامی بھی نہ ہوگا. اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت عطا کی اس کے بارے میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. سو ہم نے ہوا کو ان کے تابع کر دیا کہ وہ ان کے حکم سے جہاں وہ چاہتے نرمی سے لے چلتی، اور جنات کو بھی ان کے تابع کر دیا، یعنی معماروں کو بھی اور غوطہ خوروں کو بھی اور دوسرے جنات کو بھی جو خدمت سے کوتاہی میں زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے. خدمت سے کوتاہی پر
زنجیروں میں جکڑے رہتے تھے، یعنی ان کو سزا بھی دیتے سیدنا سلیمان علیہ السلام۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے مقابلہ میں بہت زیادہ قوت دی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے غوطہ خوری کر کے موتی نکالتے تھے اور بڑی بڑی تعمیرات کرتے تھے۔ یعملون له ما یشاء من محاریب و تماثیل و جفان کالجواب و قدور راسیات۔ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ چیزیں بناتے جو سلیمان علیہ السلام چاہتے، بڑی بڑی عمارتیں اور مورتیاں اور حوض کی طرح بڑے بڑے لگن اور تسلے اور بہت ہی بڑی بڑی دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہیں۔ جب ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آنے لگی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے پوچھا کہ ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت کون لے کر آئے گا؟ تو ایک قوی ہیکل جن نے عرض کیا کہ میں اس کو آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنے اجلاس سے اٹھیں۔ قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ تو جنات کا تذکرہ کہ یہ مستقل مخلوق ہے، یہ قرآن پاک میں بھی ہے اور احادیث میں بھی ہے۔ بعض لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں نا، جیسے فرشتوں کا انکار کیا تو جنات کا بھی انکار کر دیا کہ ایسی کوئی مخلوق موجود ہی نہیں۔ باقی ظاہر ہے کہ جنات کے جو اگلے معاملات ہیں وہ کسی کو نقصان پہنچانا یا نفع پہنچانا، یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وہ اپنے اختیار سے سب کچھ کر سکتے ہوتے تو انسانوں کو ویسے ختم کر دیتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے ان کو اس درجے کا اختیار دے دیا کہ وہ جو چاہیں کر لیں، وہ بھی پابند ہیں۔ باقی بعض اوقات کسی پہ آ بھی جاتے ہیں، اس کا انکار بھی نہیں کرتے، ہم آ بھی جاتے ہیں اور پھر اس کا عمل بھی ہے کوئی نہ کوئی رفع کرنے کا جو عاملین کرتے ہیں۔ لیکن ہر چیز کو جنات کے ساتھ یا اس کے ساتھ جوڑ دینا یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ مجھے جنات ہیں یا میرے اوپر کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، جادو کیا ہوا ہے، ٹونا کیا ہوا ہے، کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ معمول کی بیماریاں بھی گھروں میں چلتی رہتی ہیں، کاروبار میں نفع نقصان بھی چلتے رہتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے۔ اچھا، جنات کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ان سے جتنا ڈریں اتنا زیادہ ڈراتے ہیں، اس پہ تو چڑھ دوڑتے ہیں۔ ان کی مثال جو ہے نا وہ کتے کی سی ہے۔ کتا اگر ہم گاؤں دیہاتوں میں دیکھتے ہیں، کتا اگر کسی کو پڑا نا تو اس کو اگر دوڑ پڑے اس کے آگے تو وہ پیچھے لگ جائے گا، اگر رک گیا تو وہ بھی پیچھے ہٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ویسے حفاظت ہی فرمائے۔ حضرت یہ کچھ لوگ فرماتے ہیں کہ ہڈی پہ کچھ چھوڑ دینا چاہیے، وہ جنات کی خوراک ہوتی ہے، اس جی، حوالے سے ہڈی پہ کچھ چھوڑ دینے کا ذکر تو نہیں ہے حدیث میں، یہ ہے کہ ہڈی سے استنجا نہ کیا جائے، اس کو ناپاک نہ کیا جائے، کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ جنات کے لیے گوشت چڑھا دیتے ہیں۔ یہ ہے، یعنی یہ ہڈی پر گوشت چڑھا دیتے ہیں، وہ جنات کی خوراک ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اور باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو قوت دی ہے سلیمان علیہ السلام کے تابع، تو یہ تو ہے سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ایسی حکومت دیں جو کسی کو نہ ملے، تو اللہ نے جنات پر بھی ان کو حکومت دے دی، جنات بھی ان کے حکم کے تابع تھے۔ بس مسنون اعمال کا اہتمام کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ باقی زیادہ مجھے بھی نہیں پتا اس پر۔ جنات کے موضوع پر ویسے ایک کتاب ایک لکھی ہوئی ہے، اور کئی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، وہ شوق ہو تو وہ پڑھ لیں۔ اس میں نا اصل میں ہمارے عمل سے متعلق کوئی مسائل نہیں ہے زیادہ، کہ جس کا ہمارے عمل سے یا ہمارے عقیدے سے تعلق ہو۔ عقیدے سے تعلق اتنا ہے کہ ہم یہ مانیں کہ جتنا یہاں بیان ہو گیا کہ وہ ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح کی قوت عطا فرمائی ہے جس سے ہم اپنا بدل سکتے ہیں، اور وہ بھی احکام کے ایسے ہی پابند ہیں جیسے ہم احکام کے پابند ہیں۔ باقی اب وہ رہتے کہاں ہیں، کھاتے پیتے کیا ہیں، آپس میں ان کی شادیوں کے سلسلے کیا ہوتے ہیں، سفر کرنا ہو تو ان کے لیے کیا پابندیاں ہیں، کوئی پابندی ہے یا نہیں ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک میں وہ فری میں جا سکتے ہیں یا ان کے لیے، تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے معلومات، ایک محض معلومات میں اضافہ تو ہو جائے گا لیکن ہمارے عمل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے اتنی مجھے دلچسپی بھی نہیں ہے۔ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے مستقل کتابیں لوگوں نے لکھی ہیں، دیکھ سکتے ہیں اس میں۔ جی، 10واں باب ہے علامات قیامت۔
قرآن و حدیث اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتوں سے اور تمام صحابہ اور تابعین اور علماء سلف اور خلف کے اجماع سے، سلف کا مطلب پہلے کے علماء، خلف کا مطلب بعد والے علماء، ان کے اجماع سے یہ بات درجہ تواتر کو پہنچ چکی ہے کہ ایک دن تمام دنیا کی زندگی سور اسرافیل کے نفخہ اماتت سے تمام ہو جائے گی. یعنی اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور ان کے جو اس سور کی جو آواز ہوگی، اس آواز کی وجہ سے ساری دنیا ختم ہو جائے گی. حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکتے ہی زمین و آسمان اور ان میں جو کچھ ہے وہ سب فنا ہو جائیں گے، اور 40 سال بعد حضرت اسرافیل دوبارہ سور پھونکیں گے جس کے سبب تمام مردے جی اٹھیں گے. پہلے سور پھونکنے کا نام نفخہ اماتت ہے اور دوسری بار سور پھونکنے کا نفخہ احیاء ہے. اماتت کا مطلب مارنا اور احیاء کا مطلب زندہ کرنا. اور ایک مرتبہ تمام عالم کے فنا ہو جانے اور اس کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر کھڑے ہو جانے کا نام قیامت ہے. اس دوبارہ زندہ کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں انبیاء کرام کی ہدایتوں پر چلے ان کو جزا اور انعام ملے، اور جو لوگ انبیاء کرام کی ہدایتوں سے منحرف رہے، پھرے رہے، ان کو اس اعراض اور انحراف کی سزا دی جائے اور مظلوم کا ظالم سے انتقام لیا جائے. قرآن اور حدیث اس آنے والے حادثہ یعنی قیامت کی خبر سے بھرا پڑا ہے. اس پر ایمان لانا فرض اور لازم ہے. حق جل شانہ نے قیامت کے قائم ہونے کا وقت کسی کو نہیں بتلایا کہ قیامت کس تاریخ میں آئے گی. البتہ انبیاء کرام کو اس آنے والے واقعہ کی علامتوں سے بذریعہ وحی کے آگاہ فرمایا ہے. یعنی انبیاء علیہ السلام کو کچھ علامتیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیں وحی کے ذریعے سے. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی قیامت سے پہلے پیش آنے والے بہت سے واقعات اور فتنوں کی خبر دی ہے اور امت کو قیامت کی علامتوں سے خوب آگاہ کر دیا ہے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء اشراطها. اب یہی انتظار کرتے ہیں قیامت کا کہ آ کھڑی ہو ان پر اچانک، سو آ چکی ہیں اس کی کچھ نشانیاں. قیامت کی علامات دو قسم کی ہیں، ایک صغرا اور دوسری کبرا، یعنی چھوٹی علامتیں اور بڑی علامتیں. علامات صغرا وہ کہلاتی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے ظہور میں آئیں گے. نمبر 2 علامات کبرا، یعنی جو صغرا کہہ لیں، یوں سمجھ لیں کہ قیامت سے زیادہ دور کی جو ہیں ان کو صغرا کہا گیا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کے امام مہدی کے ظہور تک کی جو علامتیں ہیں وہ علامات صغرا کہلاتی ہیں. اور علامات کبرا وہ کہلاتی ہیں کہ جو امام مہدی کے ظہور کے وقت سے نفخ سور تک ظہور میں آئیں گی. امام مہدی کے آنے کے بعد سے جب سور پھونکا جائے گا اس وقت تک. قیامت کی علامات صغرا کا بیان. قیامت کی علامات صغرا میں سب سے پہلی علامت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات ہے. اسی وجہ سے کتب سابقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب نبی الساعہ تھا، یعنی قیامت کا نبی، کہ جو آخری نبی ہوگا اور قیامت اس کی امت پر قائم ہوگی. مزید نشانیاں یہ ہیں: علم کا اٹھ جانا اور جہل کا زیادہ ہونا، زناکاری اور شراب خوری کی کثرت، مزامیر اور معازف یعنی گانے بجانے کے سامان اور گانے والی عورتوں کا اعلانیہ طور پر ہو جانا، جھوٹ کا عام طور پر پھیل جانا، ماں کی نافرمانی اور بیوی کی اطاعت، دوستوں کو قریب بٹھلانا اور باپ کو دور کرنا، یاروں سے رغبت اور باپ سے نفرت، حکام کو ملک کے محاصل کو اپنی ذاتی دولت سمجھنا، یعنی جو ملک میں جو چیزیں حاصل ہو رہی ہیں، جو آمدنی ہے، حکومت کی آمدنی ہے، حکمران اس کو اپنی ذاتی ملکیت سمجھنے لگ جائے. امانت کو لوٹ کا مال سمجھ کر دبا لینا، یعنی کوئی امانت رکھی کسی کے پاس تو یوں سمجھا جیسے بس یہ میرے لیے حلال ہے، مال غنیمت، اس کو کھا گیا. احمقوں اور نالائقوں کا امیر اور حاکم ہونا. نمبر 10 رذیلوں اور فاسقوں کا اپنے اپنے قبیلے کا سردار ہونا. نمبر 11 حیا اور شرم کا اٹھ جانا. نمبر 12 ظلم و ستم کا رواج ہو جانا، وغیرہ وغیرہ. ان کے علاوہ اور بھی قیامت کی بہت سی علامتیں ہیں جو احادیث صحیحہ میں آئی ہیں، وہ سب حق اور درست ہیں. ان میں سے اکثر و بیشتر ظاہر ہو چکی ہیں اور وقتاً فوقتاً ظاہر ہوتی رہتی ہیں. یہ تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں.
قیامت کی علامات کبریٰ کا بیان، وہ نشانیاں جن کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ وہ قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جیسے امام مہدی کا ظہور اور دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ بن مریم کا آسمان سے نزول اور یاجوج و ماجوج اور دابت الارض کا خروج وغیرہ۔ ان کی تفصیل آگے بیان ہوتی ہے۔ ظہور مہدی، قیامت کے علامات کبریٰ میں قیامت کے علامات کبریٰ میں پہلی علامت امام مہدی کا ظہور ہے۔ مہدی لغت میں ہر ہدایت یافتہ کو کہتے ہیں۔ لغوی معنی کے لحاظ سے ہر اس عالم کو جس کا علم صحیح ہو اس کو مہدی کہا جا سکتا ہے، بلکہ ہر سچے اور پکے مسلمان کو مہدی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن جس مہدی موعود کا ذکر احادیث میں آیا ہے، موعود کا مطلب جس کا وعدہ کیا گیا، جو احادیث میں جن کا ذکر آیا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر زمانہ میں اس کے ظہور کی خبر دی ہے۔ اس سے ایک خاص شخص مراد ہے جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی اولاد سے ہوگا۔ ان کا نام محمد اور ان کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہوں گے، مدینہ کے رہنے والے ہوں گے، مکہ میں ظہور ہوگا، شام اور عراق کے اولیاء اور ابدال ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور جو خزانہ خانہ کعبہ میں مدفون ہے وہ نکال کر مسلمانوں پر تقسیم فرمائیں گے۔ اولاً عرب اور پھر تمام روئے زمین کے بادشاہ ہوں گے، یعنی پہلے عرب کے بادشاہ بنیں گے، پھر ساری دنیا کے بادشاہ بنیں گے، دنیا کو عدل اور انصاف سے بھر دیں گے، جیسا کہ اس سے بیشتر ظلم و ستم سے بھری ہوگی۔ شریعت محمدیہ کے مطابق ان کا عمل ہوگا۔ امام مہدی کے زمانے میں دجال نکلے گا، اور انہی کے زمانہ بادشاہت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دمشق کے شرقی منارے پر عصر کی نماز کے قریب نازل ہوں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے۔ امام مہدی نصارہ سے جہاد کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فائدہ، اہل سنت والجماعت کے عقائد میں سے ہے کہ امام مہدی کا آخر زمانہ میں ظہور حق اور صدق ہے، یعنی آخر زمانے میں ان کا ظاہر ہونا یہ حق ہے اور سچ بھی ہے، اس لیے کہ امام مہدی کا ظہور احادیث متواترہ اور اجماع امت سے ثابت ہے، اگرچہ اس کی بعض تفصیلات اخبار احاد سے ثابت ہیں، خبر واحد سے ثابت ہیں۔ عہد صحابہ اور تابعین سے لے کر اس وقت تک امام مہدی کے ظہور کو مشرق و مغرب میں ہر طبقہ کے مسلمان، علماء اور صلحاء، عوام اور خواص ہر زمانہ میں نقل کرتے چلے آئے ہیں کہ وہ آئیں گے۔ تو یہاں پہ سبق انشاءاللہ روک دیتے ہیں، اگلا سبق اگلے ہفتے ہوگا باقی علامات کا۔ یہ آپ حضرات کو نا جی آن لائن